رمضان المبارک اب اختتام کے قریب ہے، آخری جمعہ آ رہا ہے۔ اس آخری جمعے کو عامۃ المسلمین باقی جمعوں کے مقابلے میں بہت اہتمام کے ساتھ اس جمعے کو مناتے ہیں اور جمعۃ الوداع اس کا نام رکھتے ہیں، اور اس جمعہ میں بڑے اہتمام سے شریک ہوتے ہیں۔ یعنی اگر سال بھر جمعہ نہیں پڑھیں گے لیکن یہ جمعہ نہیں بھولیں گے، اور اس میں نئے کپڑے پہنیں گے اور عید کی طریقے سے اس کو سجیں گے، اور کہتے بھی ہیں کہ یہ چھوٹی عید ہے۔ تو اور پھر اس میں مدارس مساجد کے اندر بھی جہاں جہاں جمعہ ہوتا ہے، اب تو حالات لاک ڈاؤن کے چھوٹی چھوٹی جماعتیں ہو رہی ہیں اور ویسے ایسا کر بھی نہیں سکتے، لیکن اس میں پھر ائمہ حضرات بھی جمعۃ الوداع کا خطبہ خاص پڑھا کرتے ہیں۔ الوداع الوداع کے الفاظ اگر جمعے کے خطبے میں نہ آئیں تو سمجھتے ہیں کہ جمعۃ الوداع کا خطبہ ہی نہیں پڑھا گیا۔ تو اس سلسلے میں بعض لوگوں نے پوچھا کہ یہ جمعۃ الوداع کا الوداع الوداع والا خطبہ پڑھنا یا جمعۃ الوداع کو خاص اہتمام کے ساتھ منانا، شریعت میں اس کی کیا اصل ہے؟ دیکھیے، یہاں دو باتیں ہیں۔ ایک تو جمعۃ الوداع کا اہتمام، اس کی الگ سے کوئی فضیلت سمجھنا، دوسرے جمعہ میں رمضان کے آخری جمعہ میں الوداع والا خطبہ پڑھنا۔ یہ دونوں باتیں جو چل پڑی ہیں کہ الوداع الوداع کے خطبے کو ہی ضروری سمجھتے ہیں، اور جمعہ کا یہ خطبہ، آخری جمعے کا خطبہ جو خاص کر دیا گیا ہے، شرعاً اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے یا صحابہ کرام نے آخری رمضان کے جمعہ کو کوئی الوداعی خطبہ دیا ہو، الوداع وداع کے الفاظ استعمال کیے ہوں، ایسا کہیں نہیں ملتا۔ لہذا جمعے کے خطبے کو خاص، یعنی جمعۃ الوداع کے خطبے کو اسی وجہ سے یہ نام بھی غالباً پڑ گیا کہ خطبے میں الوداع الوداع کے الفاظ آتے ہیں، تو لوگوں نے جمعۃ الوداع نام بھی رکھ دیا، حالانکہ الوداع کے معنی رخصت ہونے کے آتے ہیں۔ لہذا چونکہ یہ اب رمضان رخصت ہو رہا ہوتا ہے، اس لیے اس کو جمعۃ الوداع کہہ دیتے ہیں۔ جیسے حجۃ الوداع، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا وہ حج جس کے بعد نبی کریم علیہ السلام دنیا سے رخصت فرما گئے، اسی طریقے سے جمعۃ الوداع کہ رمضان رخصت ہو رہا ہے، الوداع ہو رہا ہے، لہذا یہ جمعہ کو جمعۃ الوداع کہہ دیا۔ تو نام رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ دو باتیں غلط ہیں۔ ایک تو یہ کہ خطبے کو خاص خطبے کو اس جمعہ کے لیے لازم سمجھنا۔ کوئی بھی خطبہ دے سکتے ہیں آپ، جو ہے خطبہ دینے والا اس بات کو بھی یاد دہانی کرا سکتا ہے کہ بھائی جو ہے رمضان رخصت ہو رہا ہے، آپ لوگ جو ہے رمضان میں غفلت کی زندگی ہو اس سے توبہ کریں اور متوجہ کریں کہ بھائی رمضان کی آخری گھڑیاں چل رہی ہیں، قدر کر لو، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اس کو لازم سمجھنا یا سنت سمجھنا، الوداع کے خطبے کو پڑھنے کو، اور الوداع کا خطبہ نہ ہو تو اس کو برا سمجھنا، یہ بات بالکل بے اصل ہے، شریعت میں اضافہ ہے اور یہ غلط تصور ہے۔ اور جمعۃ الوداع میں جو عوام کا جو خیال ہے کہ وہ اس کو ساری جمعہ کے مقابلے میں اہمیت دیتے ہیں اور بہت زیادہ اس میں اہتمام کرتے ہیں کہ عید والے کپڑے بھی اس میں ضرور پہنتے ہیں، یا اس طرح کے کچھ جو غلو کرتے ہیں، یہ بھی اس آخری جمعے کو اس طرح زیادہ فضیلت والا سمجھنا یا اس کو زیادہ اہتمام کے ساتھ منانا، یہ بھی جو ہے غلط تصور ہے۔ تو عوام کا بھی غلط تصور ہے اور ائمہ جو خطبے میں کرتے ہیں وہ بھی غلط تصور ہے۔ یہ دونوں باتیں قابل اصلاح ہیں۔ ہے کیا حقیقت یہ ہے کہ رمضان المبارک کا جو آخری جمعہ ہے، جمعۃ الوداع، اس کی بھی ویسے ہی فضیلت ہے جیسے رمضان کی اور جمعوں کی فضیلت ہے۔ جمعۃ الوداع کی کوئی خاص الگ سے فضیلت نہیں ہے، اس لیے ہم اس کی الگ سے خاص فضیلت سمجھیں تو یہ شریعت میں اپنی طرف سے ایک جو ہے غلط تصور کا بڑھا دینا ہے، جو صحیح نہیں ہے، یہ بدعت کے قبیل سے چیز بن جاتی ہے۔ یا خطبے کو لازم سمجھیں، وہ بھی غلط ہو جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے، جہاں سے یہ جو ہے شروعات ہو گئی، کہ ایسا لگتا ہے کہ رمضان المبارک میں جو کوتاہیاں ہو جاتی ہیں اور لوگ غفلت کا شکار رہتے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ بعض اہل علم نے، قابل جو لوگ مقررین نے، واعظین نے لوگوں کو آخری جمعہ کے اندر بطور خاص متوجہ کیا ہو کہ لوگ اب تو غفلت سے جاگ جائیں اور اب تو جو ہے رمضان کی قدر کر لیں، جبکہ چند گھڑیاں، چند دن باقی ہیں۔ تو ممکن ہے کہ وہاں سے یہ تصور نکلا ہو کہ آخری جمعہ زیادہ اہم ہے
لوگوں کو چونکہ زیادہ متوجہ کیا گیا اور لوگوں کو زیادہ بلایا گیا اور لوگوں کو زیادہ تنبیہ و نصیحت کی گئی، تو وہاں سے کچھ لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ جو ہے آخری جمعہ کچھ زیادہ اہم ہوتا ہے۔ ہمیں حدیث پاک کے مطالعے سے ملتا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے رمضان المبارک کی آمد سے پہلے تو رمضان کی اہمیت پر متوجہ کیا، خاص خطبہ دیا جس میں رمضان کی خاص فضائل بیان کیے، روزے، تراویح، اعتکاف، یہ چیزوں کی طرف متوجہ کیا۔ لیکن جب رمضان کے ختم ہونے کا وقت آیا تو آپ نے فطرے وغیرہ کی طرف تو متوجہ کیا، عید الفطر کی طرف متوجہ کیا، روزے دار کو جو ہے خوشخبریاں سنائیں، لیکن جمعۃ الوداع کے تعلق سے آپ نے کوئی خاص بات نہیں فرمائی۔ اس لیے اگر کوئی خاص خطبہ دینا ہے تو رمضان سے پہلے ہونا چاہیے، کوئی خاص خطبہ جو ہے حجۃ الوداع کا، جمعۃ الوداع کا جو ہے الگ سے نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں جو عید کا جو خطبہ ہوتا ہے یا عید سے پہلے جمعہ پڑ جائے اس میں صدقہ فطر وغیرہ کی طرف متوجہ کرنا چاہیے، یہی سنت طریقہ ہے۔ تو یہ دو چیزیں جمعۃ الوداع کی طرف کے لائن سے قابل اصلاح ہیں، ایک تو جمعۃ الوداع کو دیگر جمعوں کے مقابلے میں زیادہ افضل سمجھنا، اور دوسرے جمعۃ الوداع میں الوداع والا خطبے کو لازم سمجھنا۔ یہ دونوں چیزیں بے اصل ہیں، اور البتہ یہ ہے عوام میں ایک جمعۃ الوداع کی جو جس انداز سے منایا جا رہا ہے، یہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ تصور اپنے برادران وطن سے، ان کے دیوالی کے تہوار سے آیا ہے، چھوٹی دیوالی، بڑی دیوالی۔ تو یہ حجۃ الوداع کو چھوٹی عید اور عید کو بڑی عید، یہ ہے اصل جو، ورنہ جو ہے اس کے اندر ایک اچھا پہلو بھی ہے، یعنی اس بات میں کہ الوداع کو میں آدمی جو ہے رمضان کو یاد کر کے اپنے اندر تاثر پیدا کرے۔ دیکھیے جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ اللہ والے رمضان المبارک کے ختم ہو جانے پر انہیں یقیناً صدمہ ہوتا ہے، لیکن ایک طرف خوشی بھی ہوتی ہے۔ تو ہمیں رمضان کے ختم پر جو جذبات ہمارے ہونے چاہیے وہ دوہرے جذبات ہونے چاہیے۔ ایک جذبہ ہونا چاہیے کہ رمضان المبارک کی مبارک گھڑیاں اب جا رہی ہیں، وہ فضیلت کی راتیں اور جو ہے وہ فضیلت کے دن یہ اب رخصت ہو رہے ہیں۔ لیکن دوسری طرف حدیث پاک میں جو فرمایا گیا کہ للصائم فرحتان، کہ روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہوتی ہیں، فرحت عند الافطار، ایک خوشی تو ہوتی ہے افطار کے وقت، اور ایک خوشی ہوتی ہے رب رحمان سے ملاقات کے وقت، تو جو آخرت میں ہوگی۔ یہ جو خوشی افطار کی ہوتی ہے، افطار ایک چھوٹا روزانہ کا افطار ہوتا ہے، تو اس وقت بھی اس کو خوشی ہوتی ہے روزے دار کو، چاہے وہ پانی اور کھجور سے ہی افطار کر رہا ہو، لیکن اس کو روزہ پورے ہونے کی خوشی ہوتی ہے۔ اور ایک افطار اکبر ہوتا ہے، بڑا افطار ہو، جو عید الفطر کہلاتا ہے، کہ یہ پورا حقیقی افطار ہے، پورے مہینے کا افطار ہو رہا ہے، تو اس کو بڑی خوشی ہوتی ہے عید کی۔ اسی لیے عید کی خوشی عید رکھی گئی تاکہ عید میں لوگ خوشی منائیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مہینہ خیریت سے گزروا دیا۔ تو یہ ملے جلے جذبات ہوتے ہیں اللہ والوں کے رمضان کے ختم پر، کہ رمضان جا رہا ہے، مبارک گھڑیاں ختم ہو رہی ہیں، یہ افسوس کی بات، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ہے روزے ہمارے پورے کرا دیے، یہ خوشی کی بات۔ تو جیسے بیٹی کی رخصتی ہوتی ہے کہ بیٹی کی رخصتی پر جو ہے رونا بھی آتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے خوشی بھی ہوتی ہے کہ ہم اپنے فریضے سے سبکدوش ہو گئے، تو ایسے ہی جذبات ملے جلے ہونے چاہیے۔ یہ ہے اصل جو اللہ والوں کے دلوں میں تاثر اس وقت ہوتا ہے، ہونا بھی چاہیے، جو فطری بات ہے۔ لیکن اس کے علاوہ یہ جو چیزیں ہیں، یہ جیسا کہ عرض کیا گیا، یہ چھوٹی دیوالی بڑی دیوالی جیسی حرکتیں ہیں، یہ قابل اصلاح ہیں۔